السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نماز کے اندر بھول چکے ہیں کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں آپ بھولے ہیں، رکعت کے اندر آپ بھول چکے ہیں، آیا کہ میں نے 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے سننے سے پہلے آپ کو یقیناً اس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ اگر پتہ ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر یہ مسئلہ سمجھے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے لوگوں کو یہ مسئلہ ضرور بتائے، ویڈیو کو آگے شیئر کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اب میں چلتا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کی رکعات، نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی آپ، ٹھیک ہے، ظہر کی یا عشاء کی یا پھر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو شک ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں بتا رہا ہوں اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں۔ آپ رکعت بھول چکے ہیں، تیسری رکعت میں آپ نے جو ہے نا یعنی پڑھ رہے تھے، آپ کو شک ہوا کہ میری تیسری ہے یا چوتھی ہے، اس بات پہ شک ہو گیا آپ کو، یعنی کہ رکعت میں شک ہو گیا، بھول، پتہ نہیں چل رہا ہے تیسری ہے یا چوتھی ہے۔ اب شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو یعنی کہ آپ غور کریں کہ آپ کی تیسری چوتھی ہے۔ جہاں آپ کا دماغ زیادہ جائے، مثال کے طور پر آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تیسری ہے، ٹھیک ہے، چوتھی نہیں ہے، تیسری رکعت ہے، ایک ساتھ اور ملا لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ کا دماغ کہتا ہے نہیں بھائی، سوچنے کے بعد دماغ کہتا ہے نہیں بھائی تیسری نہیں چوتھی ہے، جو آپ کا دماغ کہے، سوچنے کے بعد، تحری کرنے کے بعد جو آپ کا دماغ کہے اس پر عمل کر لیں آپ، جس پر آپ کو یقین ہو نہیں بھائی چوتھی ہے، ٹھیک ہے، شک نہ ہو، یقین ہو، تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لیں۔ 3 پڑھیے تب بھی آخر میں سجدہ سہو کریں، 4 پڑھیے تب بھی آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک صورت یہ بنتی ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ کو شک ہو رہا ہے تیسری جو، پھر آپ کیا کریں؟ جہاں آپ کا ذہن زیادہ جاتا ہے اس بات پر آپ عمل کر لیں آپ۔ اب ایک اور مسئلہ رہا، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی کہ شک تو ہے لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ ہوتا نا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، درمیان میں آپ پھنس چکے ہیں۔ اب آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے اگر آپ کا دماغ میں یہ بات چل رہی ہے تیسری ہے یا چوتھی ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، تو پھر آپ عقل کی طرف جائیں، کم کی طرف جائیں، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ میری تیسری رکعت ہے۔ اگر تیسری چوتھی میں آپ کو شک ہوا ہے، پہلی دوسری میں ہوا ہے، تو پھر یہ کہ میری پہلی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ کب ہے؟ جب آپ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں آپ، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے۔ لیکن جب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور آپ عقل کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی کہ کم کی طرف چلے گئے، 3 کی طرف چلے گئے آپ، تو پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا، اس میں اتحیات پڑھ کر پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا چوتھی رکعت کے لیے۔ پہلی پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا، اتحیات پڑھ کر دوسرے کلمے تک پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور 2 کے بعد تو ویسے ہی بیٹھنا ہے، اور 4 کے بعد تو ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے آپ کہ اگر آپ کو شک ہوا ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی صورت میں، اور آپ اس نہج پر پہنچے کہ مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کم کی طرف آنا ہے۔ 3 اور 4 میں آپ کو جو پڑا ہوا ہے تو پھر 3 کی طرف آنا ہے۔ 2 یا 3 میں آپ کو شک پڑا ہوا ہے تو 2 کی طرف آنا ہے۔ 1 اور 2 میں شک پڑا ہوا ہے تو 1 کی طرف آپ کو آنا ہے۔ لیکن جس رکعت میں آپ کو شک پڑا تھا، آپ بھول چکے تھے، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو اتحیات دوسرے کلمے تک پڑھ کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں آپ کو شک پڑا تھا، تو پہلی رکعت آپ نے کیا کرنی ہے؟ یوں سمجھنا ہے کہ میری پہلی رکعت ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے دوسرے کلمے تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر 2 کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ 3 اور چوتھی میں آپ کو شک پڑا ہے تو 3 آپ نے پڑھنی ہے، 3 پڑھنے کے بعد رکوع کے بعد 2 سجدوں کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، قاعدہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر چوتھی کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے۔ کیوں بھائی کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی ہو، ٹھیک ہے، آپ 3 کے بعد آپ نے کوئی سجدہ کیا ہے، یہ بھی گبار ہے، اس وجہ سے۔ اور دونوں صورتوں میں آپ کو جتنی بھی میں نے صورتیں بتائی ہیں، آپ کو آخر میں آپ کو سجدہ سہو لازمن کرنا ہے،
ٹھیک ہے، سجدہ صاحب کرنا ہے آپ کو آخر میں لازمن۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا ہے، اگر آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا ہے، اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، آپ رکعتوں کے اندر، آپ مثال طور پر 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھنا تھا، آپ نے نہیں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے آپ، ضمن میں سوال آگے اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو میں، بات سمجھ لیجیے گا۔ 2 رکعت کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور 4 کے بعد بیٹھنا اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ جس رکعت میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے والا 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور 4 کے بعد بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، اب شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کھڑے جو ہوئے ہیں، اگر آپ مکمل کھڑے ہو، اگر آپ آدھے کھڑے آدھے بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائے، تحیات پڑھے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر واجب میں تاخیر ہو چکی ہے تو، ٹھیک ہے، احتیاطاً سجدہ صاحب کر لے۔ اگر واجب میں کیا ہو چکی، کیونکہ واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ صاحب آتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے کھڑے ہوئے تو فوراً بیٹھ گئے، یعنی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کے بقدر بھی نہیں آپ کھڑے ہوئے، اس سے فوراً بیٹھ گئے ہو تو آپ سجدہ صاحب نہ کریں۔ لیکن آپ تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہو، فوراً بیٹھ گئے ہو تو کوئی، اگر آپ کھڑے ہو چکے ہو، مکمل کھڑے ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کھڑے ہو رہے ہو، تھوڑا آدھا کھڑے ہوئے سوچنے لگ گئے ہو بھائی بیٹھو یا نہ بیٹھو، اتنی دیر گزر چکی جدھر 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے ایک رکن کی مقدار کیا کر دی ہے؟ آپ نے تاخیر کر دی ہے آپ نے۔ لیکن آپ مکمل کھڑے ہو گئے ہو تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کھڑے رہو، آپ بیٹھو نہ، اور آخر میں کیا کر لو؟ سجدہ صاحب کر لو۔ یہ میں اس کی بات کروں 4 رکعت والی نماز کی۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھے ہیں یا چوتھی رکعت میں 4 کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، اب شریعت کہتی ہے کہ جو 4 کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، مسئلہ سمجھیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے، 100 میں سے 95% لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، بالکل بھی علم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ 4 کے بعد، کیونکہ بیٹھنا فرض ہے، اگر فرض چھوڑو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، واجب کو چھوڑا، آخر میں سجدہ صاحب کر لیا، نماز ہو گئی۔ اب 4 کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے ہو آپ، اور جب آپ 5ویں رکعت پڑھنے لگے آپ کو یاد آیا، 5ویں رکعت کا رکوع سجدہ کرنے سے پہلے آپ کیا کرو؟ لوٹ آؤ اور التحیات پڑھ کے آخر میں سجدہ صاحب کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ 4 کے بعد آپ بیٹھے نہیں ہیں یا بیٹھے ہیں، آپ یا بیٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں یا بغیر بیٹھے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ اگر آپ بغیر بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے نہیں تھے، کھڑے ہو گئے آپ، ٹھیک ہے، اور آپ نے 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کب ہے؟ جب آپ بغیر بیٹھے 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ بیٹھ کر 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے سجدے سے پہلے واپس لوٹ آؤ، اگر آپ نہیں لوٹے، آپ نے سجدہ کر لیا تو ایک اور رکعت ملا لو، 2 رکعت نفل ہو جائے گا، 4 فرض ہو جائے گا، اور آخر میں سجدہ صاحب کر لو آپ، ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ صاحب کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ جب بیٹھ کر کھڑے ہوئے، اس وقت کرنا ہے یہ، جب بغیر بیٹھے پھر تو آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے، پھر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو یہ تھا نماز کا انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔